میں ایک بات مسلسل کہتی ہوں کہ بغیر نقصان اٹھائے فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. بہت ضروری ہے زندگی میں نقصان اٹھانا. ایک دوسری تصویر آپ کے سامنے آتی. میری ذات ذرہ بے نشاں، اس پر کیا بات کیجیے گا. میں صرف یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ ملک میرا ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے جو اس پہ دعوی کرے. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا، جہاں سے انہوں نے یونیورسٹی آف ہوائی سے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں تعلیم کی ڈگری حاصل کی. ان کی تحقیق کا مرکز زبان، تاریخ، ثقافت اور جنوبی ایشیائی معاشرت کی پیچیدگیاں تھیں. وطن واپسی پر انہوں نے اسی تعلیم کو اپنی تدریس اور شخصیت میں شامل کیا. انہوں نے سوشل سائنسز، اردو زبان اور لسانیات کے موضوعات پر پاکستان کے متعدد اداروں میں خدمات سر انجام دی، جن میں کینٹ کالج اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جیسے نامور ادارے شامل ہیں. ایک استاد کے طور پر ان کا مقام بے مثال رہا. وہ اپنے طلباء کے ذہنوں کو صرف بھرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ انہیں سوچنا اور سوال کرنا بھی سکھاتی تھی. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے پاکستان کی نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھائیں. خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی گفتگو نہ مشتعل ہوتی، نہ انتہاؤں میں بٹی ہوئی. ان کے الفاظ دلیل کے ساتھ، روایت کی بنیاد پر اور عمل کی سچائی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. وہ سمجھتی تھیں کہ عورت کی ترقی تعلیم، برابری اور خود اعتمادی کے بغیر ممکن نہیں. اردو زبان کے فروغ اور سماجی لسانیات میں ان کا علمی کام حوالہ بھی ہے اور رہنمائی بھی. وہ کہتی تھی کہ زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں، یہ شناخت بھی ہے. انہی خیالات کے ساتھ انہوں نے نوجوانوں میں کتاب، تاریخ اور تہذیب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوششیں کی. کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے وہ بیکار. اس لیے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کمتر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے. کس طرح کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں، جسے آپ وجدان کہتے ہیں. تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بطولت میں اثر ہوتا ہے. خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کو پاکستان کے ثقافتی ورثے اور موسیقی سے غیر معمولی شغف تھا. وہ لوک موسیقی، کلاسیکی گیت اور اردو شاعری کو سماج کی یادداشت کہتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی باتوں میں اکثر شعر، تاریخ اور تہذیب کی خوشبو ملتی رہی. وہ قومی سطح کے ٹی وی پروگرامز، مذاکروں اور سیمینارز میں ہمیں وہ نقطہ سمجھاتی رہتی جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے مذہب اختلاف. ان کے مطابق گفتگو کا حسن دراصل سننے کی اخلاقیات سے ہے. سمجھداری کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ علم سے نہیں، سمجھ تو تربیت سے. آپ اپنے ذہن کو آمادہ کرتے ہیں کہ اس کے نقطۂ نظر سے دیکھ کے ہر بات کو اپنی پسند اور ناپسند سے کیوں دیکھتے. ہم ایک گھر میں ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. جو ہم جیسے گھروں میں جو ایک دو چیزیں دسترخوان پہ ہوتی ہیں وہ ہر فرد کی پسند کی نہیں ہوتی. کسی کو بہت پسند ہوگی، کسی کو کہتا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. تو یہ گنجائش زندگی میں بھی دے دینا چاہیے. ہزاروں شاگرد آج مختلف شعبوں میں ان کی تربیت کا رنگ لیے ہوئے ہیں. ان کے لہجوں میں تہذیب، مضبوط بنیاد اور سوال کی صحت مند روایت شامل ہے. نوجوان انہیں پیار سے کول نانی کہتے تھے، کیونکہ ان کی شخصیت میں علم کی گہرائی اور گفتگو کی بے تکلفی یکجا تھی. ان کی زندگی کا چراغ مسلسل روشنی بانٹتا رہا. وہ ہمیں یاد دلاتی رہیں، سوچنا، پڑھنا، سوال کرنا اور مکالمہ جاری رکھنا معاشرے کی سانسیں ہیں. ایسے لوگوں کے جانے سے خلا پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے افکار وقت کے حافظوں میں محفوظ رہتے ہیں. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے. آئیے تشریف رکھیے، چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لاؤں، کھانا بھی موجود ہے، تیار ہے، ذرا سا انتظار کریں. اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے. اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا. دوہرے پن کی بہت معمولی مثال، منافقت کی بے حد معمولی مثال.
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معروف ادبی شخصیت اور دانشور ڈاکٹر سیدہ زہرا کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے تعلیم و تدریس، تحقیق اور بالخصوص اردو زبان کے فروغ اور ترویج کے لیے جو اہم خدمات انجام دی ہیں وہ قابل تحسین اور خراج عقیدت کی مستحق ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جس بچے کو اپنی زبان کے بولنے پر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو وہ کوئی بھی زبان غلط بولے گا مگر بولے گا۔ کسی چیز میں تو احساس عزت رکھ لی۔ محبت کرتے ہیں تو اردو بہت کام آتی ہے۔ سب وہ شعر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس میں ہجر، وصل، فراق، زلفیں سب موجود، مگر جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر صرف انگریزی کام آتی ہے۔ انگریزی میں گالی دے کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ لیکن اس گالی دینے کا بھی آج کل آپ کے یہاں جو رواج ہے سوشل میڈیا پہ، میں اکثر اپنے رب سے پوچھتی ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو مجھے اس عہد میں زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ زبان سننا اور یہ زبان پڑھنا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر ہما بقائی کراچی کی ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ریکٹر اور کراچی کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کی سینئر وائس چیئرپرسن ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے حوالے سے کہتی ہیں، کیا بات کروں، الفاظ ہی ساتھ نہیں دے رہے۔ زہرا اپا ایسا گئی کہ اداس کر گئی سب کو۔ اتنے بہت سارے شور میں ایک ایسی آواز جو سمجھ میں آتی تھی، جو صحیح بات کرتی تھی، جس میں فہم ہوتا تھا، جس میں سوچ ہوتی تھی، جس میں جن کے الفاظ کو دل میں اتر جانے کی طاقت تھی۔ میں تو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس کے سوا کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دہائیوں کے لیے اداس کر جاتے ہیں۔ مہتاب اکبر راشدی رکن قومی اسمبلی پاکستان اور تعلیم دان ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے بارے میں کہتی ہیں، آج عارفہ سیدہ صاحبہ دنیا سے رخصت ہوئی، میرا دل بہت اداس ہے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں جو میں ان کے لیے بول سکوں۔ کیا وہ شاندار شخصیت تھی۔ اللہ نے ان کے ذہن، دماغ اور اپنی بات کے اظہار کے لیے جو خوبصورت طریقہ کار دیا تھا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ اور وہ صرف بولنے کا ہنر ہی نہیں، لیکن ہر موضوع کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کس طرح سے اپنی بات رکھنی ہے جس میں علم، ادب، معلومات، تاریخ سب کچھ موجود ہو، وہ کس کے پاس موجود ہے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ وہ استاد تھیں، پڑھاتی تھیں۔ ان کے جو شاگرد ہوں گے وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ تو میں کیا بتاؤں، بس میرا دل بہت اداس ہے۔ میں کیا کہوں۔ ان کے ہمارے دوست مشترک تھے، باتیں کرتے تھے، ان کی حصے مزاح، ان کا سمجھنا، فیض میلے میں ان کی موجودگی، میری موجودگی، منیزہ ہاشمی کی موجودگی، اور منیزہ آج کتنی اداس ہوگی وہ مجھے اندازہ ہے۔ وہ بیمار ہوئی تھی تو وہ پوچھنے کے لیے خاص آئی تھی لاہور سے ان کے لیے۔ تو ہم یہی بات کر سکتے ہیں، ان کے لیے میرے لیے دعائیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج جب ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کو ہم خراج پیش کر رہے ہیں تو ہمارا احترام ان کے علم کے لیے، ہماری محبت ان کی تہذیب کے لیے، اور ہماری دعائیں اس روشنی کے لیے ہے جو وہ چھوڑ کے گئیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا جیسی شخصیات رخصت نہیں ہوتی، وہ فکر بن جاتی ہیں، اور فکر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ معاشرتی زندگی کا مطلب ایک ہے کہ ہم مل کے جینا سیکھیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ میرے رب کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کے ایک ایک عالم میں خدا جانے کتنی دنیایں ہیں جو اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ اس عالم میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن درمیان میں کہیں ایک چھوٹا سا سکہ آ جاتا ہے، اور اس سکے کی خاطر میں خود کو بھولوں تو بھولوں، میں آپ کو بھی بھول جاتی ہوں۔ یاد صرف وہ سکہ رہتا ہے، کیونکہ اس سکے میں اگر سر اوپر آ گیا تو ہم جیت گئے، اور اگر سر نہیں آیا تو ہم ہار گئے۔ تو بھلا کبھی کوئی غیرت مند آدمی ہارا ہے؟ میں پوچھتی ہوں کہ بھلا کبھی کوئی بے غیرت ہارا؟